جی السلام علیکم. تو ابھی جس طرح ڈاکٹر چیمہ کہہ رہے تھے سچویشن یہ ہے کہ ہر چیز کھول دی گئی ہے, تو کیسز اوپر جا رہے ہیں بہت تیزی سے, اور اب اس کو ہم قابو میں کس طرح لا سکتے ہیں. تو جس طرح ڈاکٹر چیمہ نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہی پڑنا ہے. تو آپ کو بڑے بڑے شہر, آپ کو جس طرح پہلے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا کہ فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں, اور ان لوگوں سے جو بیمار ہیں ان سے دور رہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ وبا جس طرح ڈاکٹر چیمہ کہہ رہے تھے یہ ہر 2-3 دن بعد ڈبل ہوتی ہے. تو جب آپ کے ابھی ہاسپٹل میں جس طرح ہمیں سنائی دے رہا ہے کہ بیڈ نہیں ہے, تو آپ کا جب کوئی پیشنٹ آئے گا تو آپ ان کو کس طرح آپ ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے, آپ کس طرح ان کو دوائیاں دیں گے. تو ہاسپٹل کے بیڈ موجود ہونا بہت ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وائرس جو ہے یہ اموات کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ موجود نہیں ہے دنیا میں, بہت زیادہ ملکوں میں پھیلا تھا. اور جس طرح آپ نے سنا کہ نیوزی لینڈ نے بالکل ان کے کیسز پچھلے 17 دن سے کوئی کیسز نہیں ہوئے, مگر انہوں نے کس طرح یہ کیا, انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے ماسک پہنے, انہوں نے گورنمنٹ کی بات سنی, انہوں نے سائنس کی بات سنی. تو ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا. ہمارے ملک میں آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ذرا سا مشکل ہو سکتی ہے. بہت زیادہ غربت ہے, لوگوں نے کام پہ جانا ہے, لوگوں نے یہاں پہ بھی کام پہ جانا تھا. یہاں پہ بھی تو غربت ہے, بتاؤ. یہاں پہ بھی بہت زیادہ غربت ہے. جس طرح دیکھیں, جس طرح یہاں پہ جن کی جاب نہیں تھی ان کو ذرا سی فلاحی ان کو پیسے ملے ہیں ان کو کہ وہ کچھ ان کا گزارا ہو سکے جب وہ گھر میں ہوں. پاکستان میں اب یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم کہ ہر ایک کو پیسے ملیں گے کہ وہ آرام سے گھر میں بیٹھ. تو یہ جو بیلنس ہے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کام پہ کس طرح جائیں, گھر پہ کون رہے, کیونکہ مزدور بندے نے آخر میں پیسہ تو گھر میں لانا ہے, ورنہ کس طرح گزارا چلے گا. تو یہ والا دونوں ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ لاک ڈاؤن بڑے شہروں میں ناگزیر ہے, کیونکہ وہیں سے شہروں سے زیادہ پھیل رہا ہے. دیہاتوں میں ابھی بھی ہم دیکھ لیں, امریکہ کے ایک دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بغیر ماسک کے کھلے پھر رہے ہیں کیونکہ آبادی تھوڑی ہوتی ہے. اب پاکستان میں 2 ایشوز ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ آبادی بہت زیادہ ہے, دوسرا غربت ہے. تو ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. یہ چونکہ آپ کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل سا ایشو ہے, لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ شہروں کو لاک ڈاؤن کر دے, کیونکہ آپ سارے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں. اچھا, پاکستان میں ڈاکٹرز بھی مر رہے ہیں, نرسیں مر رہی ہیں, میڈیکل سٹاف مر رہا ہے, اور بیڈز نہیں ہیں. تو اب آپ اس کا کیا اس میں سینیریو میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جولائی اگست میں اور زیادہ ڈیتھ ہوں گی. تو اس کے پہلی بات تو یہ جس طرح ہم نے کہا اس کے 2-3 حصے ہیں سارے معاملے کے. ایک جو ہے کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا لوگوں سے فاصلہ رکھیں. اگر کوئی اپنے کام پہ جا رہا ہے دن میں, جب وہ واپس آئے تو گھر آ کے وہ ذرا سا فاصلہ رکھے, اپنا وہ ہاتھ دھوئے, وہ اپنا 6 فٹ کم از کم رکھے. اس سے پوری طرح خطرہ کم نہیں ہو جائے گا, مگر اس میں ذرا سی آپ کا امپروومنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ناؤ ابھی دوسری بات کیا ہو سکتی ہے, جو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ٹیسٹنگ کریں. ٹیسٹنگ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کا جو نقصان ہے اس وبا سے کتنا بڑا, کتنے لوگوں کو یہ ہے. تو جب آپ کو یہی نہیں پتہ کہ کتنے لوگوں کو انفیکشن ہوا ہے, آپ ان کو کس طرح ٹریک ڈاؤن کریں گے, آپ کس طرح اور لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے جن کے ساتھ ان کا رابطہ آیا ہو. تیسری بات, ہاسپٹل کیا کر سکتا ہے. ابھی یہاں پہ بھی بہت زیادہ اموات ہوئی تھیں کیونکہ یہ وائرس جو ہے منہ سے اور اپنا ٹچ سے پھیل سکتا ہے. تو اس کے لیے جب ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں, ہمیں بھی بہت مشکل ہوئی تھی. ہمارے پاس ماسک نہیں تھے, ہمارے پاس گلو نہیں تھے, ہمارے پاس صحیح قسم کی وہ ریسپریٹر نہیں تھے. تو یہاں پہ ہمیں بھی بہت محنت کر کے تو ہماری سپلائی اوپر آئی, اور یہاں پہ بھی بہت ڈاکٹرز نرسز کی اموات ہوئی ہیں. مگر پاکستان میں یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس پہلے ہی سپلائی نہیں تھی. تو اب
یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ گاؤن بنائیں, وہ ماسک بنائیں, وہ فیس شیلڈ بنائیں, وہ گلوز بنائیں اور ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں میں. تو یہی ہے کہ 3 لوگوں کا, ایک تو عوام کا کام ہے, ایک گورنمنٹ کا کام ہے, اور پھر ایک ہاسپٹل وغیرہ کا کام ہے. ٹیسٹنگ ہونا بہت ضروری ہے.